والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، آج کے اس درس میں محبوب علیہ السلام سے جو ہمارا تعلق ہے، محبت کا اور عشق کا رشتہ ہے، اس پر مختصر گفتگو ہوگی۔ یوں سمجھ لیں اس گفتگو کا عنوان ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ یہ جو شعر ہے یہ صحابہ کے عشق کی ترجمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ نعمتیں اللہ نے اتنا دی ہیں کہ قرآن میں فرمایا تم گنتی بھی کرنا چاہو تو گنتی نہیں کر سکتے، لیکن نعمتوں کا چرچا کرو۔ اور اگر کوئی چرچا نہ کرے تو فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت والے دن تمہیں نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے مالک، جو امیروں کو تو نے نعمتیں دی وہ غریبوں کو نہیں دی، جو غریبوں کو نعمتیں دی وہ امیر کو نہیں دی، جو شہر والوں کو نعمتیں دی وہ دیہات والوں کو نہیں دی، دیہات والوں کو جو نعمتیں دی وہ شہر والوں کو نہیں دی، جو جوانوں کو نعمت دی وہ بوڑھوں کو نہیں دی، جو بوڑھوں کو عقل و فہم اور فراست دی وہ جوانوں کو نہیں دی۔ میرے مالک، کوئی نعمت ملتی نہیں تو پھر سوال کس چیز کا ہوگا؟ فرمایا نعمتیں جو نہیں ملتی سوال ان کا نہیں ہوگا، جو نعمت ملتی ہے سوال اس کا ہوگا۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ فرمایا بچہ آئے دنیا میں تو محبوب کے صدقے سے اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ وہ بچے کے لیے بھی نعمت، وہ جوان کے لیے بھی نعمت، وہ بوڑھے کے لیے بھی نعمت، وہ زمین والوں کے لیے بھی نعمت، وہ آسمان والوں کے لیے نعمت۔ وہ نعمت عظمیٰ محبوب کی ذات برکات ہے، محبوب کا وجود مسعود ہے کہ اس کا چرچا کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ جو چرچا نہیں کرتا پوچھا اس سے جائے گا کہ تم نے چرچا کیوں نہیں کیا۔ آپ کو سمجھ آئیے بات کہ نہیں سمجھ آئیے؟ پوچھا اس سے جائے گا کہ جب حکم تھا کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو، ساری نعمتیں بعد میں ہیں، وجود مصطفیٰ پہلے ہے، تم بعد میں ہو، وجود مصطفیٰ پہلے ہے۔ کائنات
بعد میں ہے، محبوب کا وجود پہلے ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، تحقیق ہم نے پوری دنیا کو مزین کیا ہے۔ آج پر آپ آسمان پر دیکھیں، تاروں سے مزین، چاند سے مزین، زمین پر دیکھیں حسن۔ میرے مالک نے زمین و آسمان کو مزین کیا تو کس کے لیے کیا؟ کہا لولا کا محبوب اگر نہ ہوتے آپ، لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ خلقت الدنیا، محبوب آپ نہ ہوتے میں زمین نہ بناتا، محبوب آپ نہ ہوتے میں آسمان نہ بناتا، محبوب آپ نہ ہوتے میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ یہ محبوب یہ زمین و آسمان میں نے سجائی تیرے لیے ہے، جو نبی کے لیے گھر سجاتا ہے وہ سنت الہیہ پر عمل کرتا ہے۔ میں نے کہا قرآن سے دکھائیں گے تو آؤ تو صحیح نا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے زمین و آسمان کو مزین کیا ہے اپنے نبی کے لیے۔ یہ چاند بنایا نبی کے لیے، آسمان بنایا نبی کے لیے، سورج بنایا نبی کے لیے۔ محبوب یہ سب کچھ تو بنایا تیرے لیے، آئے جہاں تیرے لیے، تو یہ سب کچھ بنایا محبوب تیرے لیے۔ محبوب آپ نہ ہوتے یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ تاروں کی چمک، یہ سورج کی دمک، یہ حسین، یہ کلیاں، یہ خوبصورتی، یہ حسن، یہ جمال، یہ محبوب آپ کے لیے ہے۔ تو اللہ آسمان کو تاروں سے کرے مزین محمد مصطفیٰ کے لیے، اور عاشق گھر کو کرے اس روشنی سے مزین محبوب کے لیے۔ تو اللہ نے بھی تو کائنات محبوب کے لیے سجائی ہے۔ جو گھر محبوب کے لیے سجاتا ہے وہ تو اللہ کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ سمجھ شریف میں آج یہ بات کو نہیں عزیزان محترم، اسراف نہیں ہے جو محبوب کی ذات پہ خرچ کرتے، خرچ ہے یہی جو محبوب کے لیے خرچ کرتے، اصل ہے یہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، محبوب ہم نے آپ کو ایسا بنا کے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کافی ہے، لوگوں کے لیے کافۃ للناس، جو بندے ہیں ان کے لیے آپ کافی ہے۔ چلو اس سے سادہ ترجمہ کرتے جڑے بندے دے پتر نوں نہ واسطے تسا کافی ہے، نہیں سمجھے؟ ایک بندہ سادہ ہوتا تو سادہ ترجمہ کروں گا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، محبوب یہ لوگوں کے لیے آپ کافی ہیں۔ میرے مالک لوگ ڈنڈی مارتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کافی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کافی ہے، آپ فرماتے ہیں محبوب آپ کافی ہیں۔ فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ ڈنڈی وہ مارتے ہیں، میں نے محبوب کو فرمایا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ محبوب آپ فرماتے میں آپ کے لیے کافی ہوں۔ اگر فلسفہ قرآن سمجھنا ہو تو آئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو چھٹا کر محبوب کی بارگاہ میں لے آئے تو میرے آقا نے پوچھا صدیق گھر بھی کو چھوڑ آئے ہو؟ تو کیا فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو صدیق نے فرمایا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول بولی اللہ اور اس کا رسول افضل البشر بعد الانبیاء بالتاکید، جو شخصیت ہے ان کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے میرے لیے اللہ اور اس کا بولی ایسے نہیں اللہ اور اس کا یہ کس نے کہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یارو یہ محبوب کے صحابہ کی محبت کا دامن اور اعلان کرنا بڑی آسان بات ہے، محبت صحابہ کا اعلان بڑی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن صحابہ کے راستے بھی تو چلنا چاہیے نا۔ تو صحابی صدیق اکبر فرمائے میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، یہ کہیں اللہ کافی ہے۔ اب بتائیں اس وہابی کی بات مانے یا نبی کے صحابی کی بات مانے؟ نبی کا صحابی تو فرمائے میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اچھا اگلی بات سبحان اللہ، اگلی بات یہ ہے
کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب نظر آ رہے تھے نا. ایک تو یہ تنویر اٹھ کے بھاگ گیا, یہ پیچھے سے ممتاز صاحب بھی جا رہے ہیں, لگتا ہے ان کا مجلس سے کوئی تعلق نہیں. اتنی اہم بات چھوڑ کے جانا بدبختی کے سوا کچھ نہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ عقیدہ اہل سنت کی جو چوکیداری ہے نا, کتنا برگردانی کر کے ملتی ہے. جس آدمی نے محفل سے اٹھ کے جانا ہو اس کو محفل میں آنے ہی نہ دیا, سارا ذوق خراب کرتے ہیں. اتنا بڑا صوفی میں نہیں ہوں کہ میں ہر ایک کی بات برداشت کروں. جہاں نبی کی عظمت کی بات آئے گی میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ بھی سنت صاحب ہے. بہت بڑا بد لحاظ ہوں اس معاملے میں. کوئی مجھ سے یہ لحاظ کی امید نہ رکھے کہ عظمت رسول کی بات ہو رہی ہو کوئی بے توجہ کرے, عظمت صحابہ کی بات ہو رہی ہو کوئی بے توجہ کرے, عظمت اہل بیت کی بات ہو رہی ہو کوئی بے توجہ کرے. میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ سارا ذوق ہی ختم ہو گیا. درود شریف تو میں یہ کہہ رہا تھا, حضرت سیدنا صدیق اکبر تو بھی میری طرف دیکھ, ادھر ادھر نہ دیکھنا. تیری بھی یہ گندی عادت ہے ادھر آنے جانے والوں کو دیکھتا رہتا ہے. سامنے دیکھو مجھے, یا کسی اور کو دیکھنے کے لیے آتے تو دیکھ لو پہلے, پھر میں بعد میں تقریر شروع کرتا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے محبوب کو دیکھ رہے ہیں اور فرماتے میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. سامنے دیکھ رہے ہیں محبوب کو اور فرماتے گھر کیا چھوڑ کے آیا ہوں, اللہ اور اس کے رسول چھوڑ کے آیا ہوں. عقیدہ حاضر ناظر کا پہلا بانی صدیق اکبر ہے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نظر کے سامنے ہیں, میرے گھر میں بھی ہے. عاشق یہ کہتے ہیں میرے آقا گنبد خضرا میں بھی ہے, مومنوں کے گھر میں بھی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں اور گنبد خضرا میں ہیں. میں نے کہا ہم اپنی بولی نہیں بولتے, یہ بولی ہے صدیق اکبر کی. یا رسول اللہ آپ سامنے ہیں اور گھر میں بھی ہیں. اگر صدیق سامنے کہے اور محبوب خاموش رہے یہ حدیث تقریری ہے. یہ حدیث تقریری ہے. بات نبی کی ہوتی محبوب منع کر دیتے, صدیق میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں آپ کیوں کہتے, محبوب میں آپ کو گھر چھوڑ کے آیا ہوں میں تو سامنے کھڑا ہوں. محبوب خاموش ہو گئے. محبوب بتانے جاتے تھے صدیق عقیدہ اہل سنت کا یہی بنے گا. مانا علیہ وصحابی سچے وہ لوگ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلتے ہیں. یہ سچائی ہے. صدیق اکبر نے فرمایا محبوب آپ میرے سامنے بھی ہیں میرے گھر میں بھی ہیں. عاشق بھی یہی کہتے ہیں کہ میرے آقا مدینے میں بھی ہیں اور عاشقوں کے دل میں بھی ہیں, گھر میں بھی ہیں. عزیزان محترم, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں. میرے آقا نے فرمایا صدیق تو میری امت کے خطیب ہو. تو میری امت کے پہلے خطیب کون ہیں؟ امام الخطباء کون ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر صدیق ابھی خاموش رہو. یا رسول اللہ آپ خاموش نہیں ہوتا, ہو خطیب اور پھر خاموش رہے, ہو نہیں سکتا. جا کے تبلیغ کی, انہوں نے ظلم و ستم کیے, بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آتے کہتے ہیں مجھے چھوڑو بتاؤ میرے یار کیسے ہیں, میرے سرکار کیسے ہیں. ارے میری خبر چھوڑو مجھے میرے یار کی خبر دو, میرے محبوب کیسے ہیں, میرے محبوب کیسے ہیں. تو کسی حال میں بھی یار کو نہ بھولنا, توجہ چہرہ مصطفیٰ پہ رکھنا, یہ سنت صدیق اکبر ہے. عزیزان محترم, خلفائے راشدین کی سنت کیا ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں, ہوش ہو یا مدہوشی ہو, توجہ یار کی طرف. صوفیاء بھی یہی کہتے ہیں نا, کوئی قادری ہیں تو کہتے ذکر کرو, تصور یار کرو. چشتی ہیں تو بات یہی ہے, سہروردی ہیں تو بات یہی ہے. نقش بندی ہے, نقش بندی, جو یار کے نقش کو بند کر لے خود نہ رہے اس کو نقش بندی کہتے ہیں. یار یار کر دم دل من کر
یار نیست دنیا تمام گشتم مثلے تو یار نیست. جس کو کچھ بھی نہ نظر آئے, جہاں بھی دیکھے, جس کو بھی دیکھے, جس طرح بھی دیکھے, جس جانب بھی دیکھے, یار کو دیکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. عزیزان محترم, یہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں کہ جب غار میں گئے نا, ایک محب تھا, ایک محبوب تھا, ایک عاشق تھا, ایک معشوق تھا, ایک صدیق تھا, ایک حبیب تھا, ایک تھا ہی نہیں. محبوب نے توجہ اتحادی ڈالی. جب توجہ اتحادی ڈالی, ایسے رنگ میں رنگا, جب مدینے پہنچے پتہ ہی نہیں چلتا تھا صدیق کون ہے اور حبیب کون ہے. جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر ایسے رنگ میں رنگ چکے ہیں, اب دنیا والوں کو خبر نہیں ہو رہی ان میں صدیق کون ہے, حبیب کون ہے. حضرت صدیق اکبر نے اپنا امامہ شریف اتارا, محبوب پہ سایہ کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ غلام ہے, یہ آقا ہے, یہ صدیق ہے, یہ حبیب ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, 2-3 بندے آپس میں جھگڑ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, باس مباحثہ کر رہے ہیں. ایک صحابی رسول قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, مسجد نبوی ہے, قرب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے میرے آقا کریم کا جو روزہ مبارک تھا اس کا رنگ سفید بھی رہا ہے, پھر جناب والا زعفران کلر کا بھی رنگ رہا ہے, پھر 2 کلر بھی رہے, پھر یہ گنبد خضرا بنائے, جب سے یہ خضرا بنائے پھر خضرا. تو اب محبوب علیہ السلام کے قرب میں صحابی کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں, ایک کنکری آ کے مجھے لگتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے, بندہ بیٹھو کنکری لگے تو وہ دیکھے گا کس سمت سے آئی ہے. کہتے ہیں میں نے جب دیکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے, مجھے خدمت ادھر بولتے نہیں, میں قریب گیا, فرمایا یہ جو لوگ آپس میں شور کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے میرے پاس لے. جب لے کے آئے تو انہوں نے 2 باتیں کی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری میں حدیث پاک ہے, فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ محبوب کے سامنے اونچی آواز میں بات کرو تو اعمال برباد ہوتے ہیں, اور تمہیں نہیں پتا میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں اور تم شور کر رہے ہو. انہوں نے کہا حضور ہمیں پتہ نہیں, ہم طائف سے آئے ہیں, ہمیں ادب و آداب کا پتہ نہیں. فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو فاروق اعظم ایسی طبیعت ٹھیک کرتا کہ تم آئندہ ادھر آ کے شور نہ کرتے, تم جہاں بھی رہتے تم آرام مصطفیٰ کا خیال ضرور کرتے. یہ فاروق اعظم جب یروشلم فتح ہوا, حضرت ابو عبیدہ بن جراح آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ان عیسائیوں نے آپ کو بلایا ہے, آپ کے کرتے مبارک پہ قیمت لگے ہوئے, میرا نیا کرتا لے لیں. انہوں نے کہا کرتے میں عزت نہیں ہوتی, اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَذَنَ لَهُ بِالْإِسْلَامِ. ارے عزت تو ہے دامن مصطفیٰ میں آ کر, عزت تو ہے دامن اسلام میں آ کر, عزت کرتے میں نہیں ہے. پھر جب انہوں نے دیکھا عیسائیوں نے کہ یہ توریت اٹھا کے لائے کہ غلام سوار ہوگا, آقا نے مہار پکڑی ہوگی, اتنے پیمند ہوں گے, جب گنتی کی اس میں لکھا ہوا تھا جب ایسا فاروق اعظم آ جائے لڑنا نہیں ہے, ان کا غلام ہو جانا ہے. تو بتا دیا کہ عزت کرتے میں نہیں, عزت کپڑے میں نہیں, عزت گاڑی میں نہیں, عزت دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. تو یعنی جس جگہ بھی جاتے ہیں خیال محبوب کا نہیں ہوتا, شور کا خیال نہیں ہوتا. اور آج میں ایک مثال دے رہا تھا کہ قرآن ہم نے زیادہ سمجھا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے سمجھا. علماء بیٹھے ہیں, عشاق بیٹھے ہیں, میرا سوال ہے کیا قرآن میں ہے نا اتم الحج والعمرۃ للہ, میں بھول تو نہیں رہا, قرآن میں آیت ہے نا, بولیے. بے شک حج اور عمرہ کس کے لیے, کس کے لیے؟ اب حضرت عثمان غنی اس آیت سے معاذ اللہ واقف نہیں ہوگی, ان کو نہیں پتا ہوگا, شاید انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا. تو جو جامع القرآن ہے, جو اکمل و اعلیٰ درجے پر ایمان پر فائز ہے, جو ذوالنورین ہے, جو 2 نور والے ہیں, ان کو قرآن نہیں پڑھا انہوں نے, تو پھر پڑھا کس نے ہے؟ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے قدموں پہ ہم قربان, ہمارے ماں باپ قربان. آپ نے قرآن پڑھا اتم الحج والعمرۃ للہ, حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہے. لیکن جب حدیبیہ کا موقع آیا, احرام آپ نے باندھا ہوا تھا اور بیت اللہ سامنے تھا, آپ نے توجہ کیوں نہیں کی؟ کفار نے کہا عثمان غنی آپ عمرہ کر لیں, آپ کے نبی کو نہیں آنے دیں گے. آپ نے فرمایا بیت اللہ پہلے بھی ادھر تھا,
جب تک یار نہیں ہوگا ہم طواف نہیں کریں گے۔ عبادت ہم رب کی کرتے ہیں، زیارت یار کی کرتے ہیں۔ جس عبادت میں زیارت شامل نہ ہو ہم وہ عبادت ہی نہیں کرتے۔ یہ فتویٰ حضرت عثمان غنی کا ہے، جو فتویٰ امیر المومنین کا ہے، وہی عقیدہ سارے مومنین کا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مدینہ نہیں جاتے، بھاگ آتے ہیں، مکے پڑے رہتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی نے فرمایا ہمیں مدینے والے سے پیار ہے۔ محبوب نہ ہو تو ہم عبادت ہی نہیں کرتے، ہم طواف کریں گے، عبادت بھی کرتے رہیں گے، یار کی زیارت بھی کرتے رہیں گے۔ عبادت رب کی کرنا اور زیارت یار کی کرنا۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا ہے؟ آج پوچھتے یار یہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ ہر وقت بس آنکھیں بند کر کے کسی کو تکتے رہتے ہو؟ ہم نے کہا ہم کسی کو نہیں تکتے، یہ صحابہ بھی تکتے رہتے تھے، یہ سنت صحابہ ہے۔ عبادت رب کی، زیارت یار کی۔ تصوف کی مجلس ہے نا قبلہ، تصوف میں تو یہی ہوتا ہے کہ قرآن دونوں پڑھنے ہیں، ناطق کے قرآن بھی، حرف قرآن بھی۔ ہم قرآن بھی آپ میں پڑھا کرتے ہیں، رخ محبوب پر روکا ہے یہ قرآن۔ انداز مسیحوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقبوں کو پڑھائے نہیں جاتے، ان کا دیدار نہیں آ رہے کا حصہ ابو جہل کو محبوب دکھلائے نہیں جاتے۔ محبوب کو دیکھنے کے لیے نگاہ صدیق چاہیے، نگاہ فاروق چاہیے، نگاہ عثمان چاہیے، نگاہ علی چاہیے، رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کی نگاہ چاہیے، پھر یار نظر آتا ہے۔ اب نگاہ کسی کے پاس ابو جہل کی ہے، جا کے موتیہ کا آپریشن کرائے، آنکھیں درست کرائے، یہاں دیکھنے کے لیے نگاہ صدیق کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، جلدی آپریشن کرا لیں تو بہتر ہے، کالا موتی آ جائے تو آپریشن ہی نہیں ہوتا۔ اچھا پھر حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضور آپ بتائیں، یہ تو سارے صحابہ ہر وقت یار کو تکتے رہتے ہیں، فرمایا علی کو پیچھے، علی یار کو تکتا ہے، علی علی پکارتا جنگ سارا، فرمایا علی کہنے دا بل آیا، جن بل آیا وہ ولی ہویا، علی لے کے رحمت چھل آیا۔ آنا مدینہ العلم وعلی البابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میرے آقا نے شہر اپنے آپ کو کیوں فرمایا؟ تو ایک ہی جواب دل سے آتا ہے، وجدان تو میرا ہے نہیں، وجدان تو صوفیوں کے ہوتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ تو ایک ہی بات سوچتا ہوں، شہر اس لیے فرمایا ہے، اگر گاؤں فرماتے، قریہ فرماتے تو گاؤں میں کوئی چیزیں ملتے، کوئی نہیں ملتی، شہر میں ہر چیز ملتی ہے۔ شہر میں ہر چیز ملتی ہے، فرمایا آنا مدینہ العلم وعلی البابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ علم کا معنی ہے جاننا، جاننے کے بعد پھر پہچاننا، پھر فرمایا میں ایسے شہر ہوں، میرے دروازے پہ جو کچھ بھی آؤ گے مانگو گے ضرور ملے گا، اس لیے شہر فرمایا۔ جب حدیبیہ کا جو ہے وہ ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا تو وہ اس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، تو مشرکین نے، کفار نے کہا یہ محمد رسول اللہ سے تو ہمیں چڑھ ہے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو حضرت علی نے، میرے آقا نے فرمایا اے علی یہ رسول کا لفظ مٹا دے، محمد بن عبداللہ لکھے۔ حضرت علی نے فرمایا حضور ہاتھ تو کٹ سکتے، اب یہ رسول کا لفظ مٹ نہیں سکتا، یہ یا رسول اللہ کا لفظ مٹانے والے، یہ ان کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ ارے جو لفظ رسول مٹائیں وہ کافر اور مشرکین کی سوچ والے ہیں، اور جو رسول کا لفظ رہنے دے وہ مولا علی کے سچے غلام ہیں۔ اب لوگ کیا کہیں گے کہ حضرت علی نے بات نہیں مانی؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ حضور نے تو فرمایا آقا ہم تو دیکھتے ہی آپ کو، کوئی کیسے جچے میری نظر میں آئے ساجد، قسمت یار نے مغرور رکھا ہے، ہم دیکھیں گے تو اس رسول کو، لکھیں گے تو اس رسول کو، ہم کسی اور کو نہیں۔ عزیزان محترم، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ ہوتا ہے اور چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں
محبوب طواف کر رہے ہوتے، جیسے جیسے محبوب کا طواف ہوتا ہے چکر لگاتے، حضرت بلال بھی اللہ اکبر اللہ اکبر صدائیں بلند کرتے ہوئے جہاں جہاں چہرہ محبوب کا پھرتا جاتا ہے حضرت بلال کا چہرہ بھی پھرتا جاتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اللہ تو فرماتے میں انسانوں کے لیے کافی ہوں، میرا نبی کافی ہے۔ اب جو کہے نا میرے لیے صرف اللہ کافی ہے، جب وہ اذان دینے لگے نا تو آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، آگے کیا کہیں گے؟ جب اس سے آگے جانے لگے نا سبھی کا بند کر دیں، مولوی صاحب ہمارے واسطے تو اللہ کافی ہے، آگے نہیں چلنا۔ آگے محبوب کا نام وہ لے گا جس کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو آزان تمہاری رسول کے بغیر ہو نہیں سکتی، پھر نماز میں آ گئے۔ ویسے شیطان نے کہا تھا میرے لیے اللہ کافی ہے، شیطان بن گیا، بات تو ٹھیک تھی، اللہ تو کافی ہے نا، کہا اللہ کافی ہے، لیکن جن کو میں کافی کہوں اس کو کافی ماننا پڑے گا۔ آپ نماز شروع کریں نا، کاوڑے بیٹھا آپ نماز شروع کریں، اللہ اکبر کہہ کے سبحان اللہ پڑھیں، اللہ کافی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتے جائیں، اللہ کافی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، اللہ کافی ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، لوگ بھی شامل ہو گئے، نہیں سمجھ آئی بات؟ کہتے اللہ کافی ہے، میں نے کہا اکیلے چل نہیں سکتے، کچھ اور بھی ملانا پڑے گا۔ اچھا پھر التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ ہے، آگے الطیبات، پھر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، آگے السلام علینا وعلی بندے آگے۔ پھر نماز میں تیرے لیے اللہ کافی نہیں رہا، اس میں مومن بھی آ گئے، نبی بھی آ گیا، تو اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کا میں بھی مددگار ہوں، اس کا رسول بھی مددگار ہے، ایمان والے بھی مددگار ہے۔ یہ پوری سورت کا ترجمہ، پوری تشریح نماز میں ہو رہی ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ میرے لیے صرف اللہ کافی ہے؟ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اچھا سارے صحابہ توجہ کہاں رکھتے ہیں؟ محبوب کی طرف۔ حضرت بلال بھی محبوب کو دیکھ رہے ہیں، اور جب حضرت بلال کو محبوب نے زیارت کروائی، فرمایا بلال یہ کیسی جفا ہے کہ تم آئے نہیں، آپ شام سے چل پڑے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے جب درے جانا پہ پہنچے، محبوب کی مزار مقدسہ پہ گر گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے عاشق کو یاد کیا ہے اور خود چھپ کے بیٹھ گئے ہیں، آپ نے اتنی دور سے بلایا ہے، یا رسول اللہ آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا ایمان، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب خود کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوان۔ یا رسول اللہ اتنی دور سے آپ کے لیے آیا ہوں، اب آپ نظر نہیں آتے۔ اور جب فرمائش کی گئی کہ آپ جو اذان دیں، حضرت بلال کو پتہ نہیں تھا کہ اذان کس کے لیے ہے اور کس کی اذان ہے۔ آپ اشہد اللہ الہ کے جو کھڑے رہے، جب محبوب کو دیکھا اور محبوب کو نہ دیکھا، نہیں سمجھ آئی، توجہ گئی، چہرہ مجتبیٰ نظر نہیں آیا، محبوب نظر نہیں آئے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اذان کو ترک کر دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت بلال تک کوئی ایک صحابی ہے جو کسی وقت بھی توجہ اپنے چہرے کی محبوب سے ہٹا لے؟ ہر وقت محبوب کو تکتے رہتے، یہی تصور، یہی تصور ہے، یہی تصور ہے۔ اور آپ حدیث کی ترتیب دیکھیں نا، جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، آگے پھر پہلی جو بات تھی وہ پڑھنے پڑھانے تک ہے، اور انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اب بات آگئی تکنے تکانے کی۔ یہ پڑھنے پڑھانے والے جو رہ گئے ان کا نام صرف علماء میں آیا، اور جو تکنے تکانے تک بھی پہنچ گئے وہ عالم بھی بن گئے، وہ صوفی بن گئے، وہ ولی بھی بن گئے، وہ نقبا نجبا اذکیاء سب کچھ بن گئے، کیونکہ وہ پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، تکتے تکاتے بھی ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت خالد بن ولید ایک جنگ کے موقع پر گھرے ہوئے ہیں کفار اور مشرکین کے اندر، آپ کی ٹوپی گر جاتی ہے، آپ اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے،
وہ ٹوپی کو اٹھاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اے خالد بن ولید آپ ٹوپی کتنی پرواہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس میں میرے محبوب کا بال تھا۔ ارے جو محبوب کے منہ مبارک سے، جو محبوب کے بال سے اتنا پیار کرتے ہیں، وہ حضرت آمنہ کے لال سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، وہ اس ٹوپی کو اٹھا رہے ہیں جو محبوب علیہ السلام کے منہ مبارک جس تاج میں، جس میں محبوب کا منہ مبارک ہے، وہ ٹوپی نہیں ہو سکتی، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ، تاج سے بھی اعلیٰ ہے جی۔ جن کو نقش نالین مل جائے وہ کہتے ہیں ہم تاجدار ہیں، اور جن کے تاج میں محبوب کا منہ مبارک ہو ان کی عظمتوں کے کیا کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ، اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بالکل نہیں ہے، آپ نے مجھے پکی بات ہے، آپ کو یہ آپ نے کبھی نہیں سنا، اس لیے کہ میں نے قبلہ فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تقریر میں یہ بات سنی تھی، پھر میں حوالہ تلاش کرتا رہا، اور جب تک مجھے کوئی بات نہ ملے میں نے وہ بات کسی سے بھی سنی اور بیان نہیں کرتا۔ اور جب کل میں مطالعہ کر رہا تھا آج کی تقریروں کے لیے، اور میں اس حوالے کو تلاش کرنے کے لیے کئی سالوں سے تلاش کر رہا تھا، جب میں نے کشف المحجوب کھولی داتا صاحب والی تو یہ حوالہ نہیں کرا۔ حالانکہ درس کشف المحجوب بھی دیتے رہے، کئی بار پڑھا ہوگا، پتہ نہیں توجہ کیوں نہیں گئی۔ حوالہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خادمہ ہے جس کا نام ہے زائدہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر لکڑیاں چننے کے لیے جنگل میں جاتی ہیں، لکڑیاں چن لیتی ہیں، اس کی ایک گٹھڑی باندھ کر ایک پتھر کے اوپر رکھتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ ایک فرشتہ عرش سے آتا ہے اور کہتا ہے اے زائدہ اپنے نبی کو جا کے یہ پیغام دے دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے پیارے محبوب اپنی امت کے لیے مغموم نہ ہونا، آپ کی امت کو 3 حصوں میں ہم نے بخشنا ہے۔ پہلے وہ ہیں جن کو بغیر حساب سے بخشنا ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جن کا حساب آسان کر کے بخشنا ہے، اور تیسرا گروہ وہ ہے جن کو آپ کی شفاعت سے بخشنا ہے۔ یہ 3 درجے اللہ نے آپ کی امت کے بنا دیے ہیں، یہ جا کے اپنے نبی کو کہہ دینا۔ حضرت زائدہ کہتی ہیں یہ کہہ کے فرشتہ عرش پہ جانے لگا، میں نے گٹھڑی اٹھائی، گٹھڑی مجھ سے اٹھتی رہی، فرشتے نے موڑ کے پیچھے دیکھا واپس آ گیا۔ آپ اس سے گٹھڑی نہیں اٹھتی، اس پتھر کو فرشتہ حکم دیتا ہے اے پتھر اس زائدہ کو بیمائے گٹھڑی کے اٹھا اور اڑا کے لے جا فاروق اعظم کے در دولت پر، میں تجھے حکم دیتا ہوں اس پتھر میں اس کو بٹھا کے حضرت فاروق اعظم کے دروازے پہ چھوڑ کے آنا۔ یہ شان ہے کہ مددگاروں کی، جس فاروق اعظم کے گھر کے نوکروں کی یہ حالت ہے۔ اب وہ پتھر اڑا کے محبوب علیہ السلام کی اس صحابیہ کو، حضرت فاروق اعظم کی نگرانی کو، خاتمہ کو پتھر اٹھا کے جب لے گیا، حضرت فاروق اعظم مشاہدہ فرما رہے کہ زائدہ اتنی باکرامت ہو گئی کہ آج پتھر کو اڑا کے آ رہی ہے، گٹھڑی بھی رکھی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے زائدہ کہاں اتنی دیر لگاتی تھی؟ اے امیر المومنین، اے فاروق اعظم اس وقت امیر المومنین نہیں بنے تھے، میرے آقا حیات تھے، ظاہری طور پہ آپ جلوہ کرتے، فرمانے لگی اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج میں نے یہ بات دیکھی ہے، فرشتہ آیا ہے، اس نے مجھے یہ 3 بشارتیں دی ہیں کہ جا کے اپنے نبی کو بتا دینا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ واقعہ پیش ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے بتانے پر جانے جانا، جانے عالم، جانے رحمت، جانے کائنات جلوہ گر ہوتے ہیں، پتھر کو دیکھتے ہیں، پھر یہ پورے نشانات کو ملاحظہ فرماتے ہیں ارے بی بی زائدہ تو حضرت مریم کی مانند ہوئی کہ فرشتے نے حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت دی تھی اور تجھے میری امت کی بخشش کی بشارت دی ہے۔ تقریر ختم ہو گئی، اب ایک بات اور ذہن میں بار بار کلیکٹ کر رہی ہے۔ آج میں نے مختصر تقریر کرنی تھی کیونکہ آپ لوگ تھکے ہو گئے، ساری رات آپ نے تقریریں کرنی ہوتی ہیں، پھر تحریریں کرنی ہوتی ہیں، پھر مطالعے کرنے ہوتے ہیں، پھر بڑے کام کاج ہیں۔ ہم تو فارغ لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی کام ہی نہیں، وہ ہے نا ملکوت
ناسوت ساسوت جبروت لاہوت، اور ہم کہتے ہیں کھاؤت اور سوت، یعنی 2 درجے اور بڑھا دیے، پھر کھائیں اور سو جاؤ تو کوئی کام نہیں۔ آپ تو بڑے ماشاءاللہ مصروف لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے عزیز و اقربا بھی ہیں، دوست بھی ہیں، فیملی بھی ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ آپ دیکھ رہے ربیع الاول میں اتنے سارے کارڈ ہیں شادیوں میں نے کہا پھینک دو، سب کے لیے دعا کریں گے اللہ سب کے گھر آباد رکھے۔ ان شادیوں کی اہمیت نہیں، ہم اپنے نبی کی شادیوں میں روز شریک کوئی ربیع الاول میں، ویسے بھی میں شادیوں میں نہیں جاتا، لیکن ربیع الاول میں تو ویسے نہیں جاتا کیونکہ ایک طرف محبوب کی شادی ہو اور ایک طرف لوگوں کی شادی ہو، دیکھ اجازت نہیں دیتا کہ محبوب کی شادی کو چھوڑ کے کسی اور کی شادی نہیں سمجھ آئی بات۔ آپ تو بڑے ماشاءاللہ سب کچھ ہے، آپ کا تو سب کچھ، اللہ ہر چیز آپ کی سلامت رکھے، اور ہمارا یہ انہیں جانا انہیں مانا، بس یہ ذوق سلامت رکھے، اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ اور میں بد دعا نہیں دیتا، دعا دیتا ہوں اللہ کرے آپ بھی سارے ہماری طرح ہو جائیں۔ عزیزان محترم، اصحاب کہف کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اصحاب کہف کو جانتے ہوئے کہ 309 سال۔ اچھا میں تھوڑی ان کی ہسٹری بتا دوں، یہ اللہ کے ولی ہے پچھلی امتوں میں۔ اصحاب کہف غار کو کہتے ہیں، غار میں انہوں نے پناہ لے رکھی ہوئی ہے، آرام کر رہا۔ یہ اللہ کے ولی ہے، نبی نہیں ہے۔ یہ جا رہے تھے کہ وقت کے بادشاہ نے ان کو قتل کرنے کا پیغام جاری کیا، تو یہ اس بادشاہ سے چھپنے کے لیے جا رہے تھے تو کتا بھونکنے لگا۔ جب کتا بھونکنے لگا تو انہوں نے پتھر اٹھایا تو کتے کو اللہ نے طاقت گویائی عطا فرمائی۔ کتے نے کہا میں کتا ہوں پر ولیوں کو بھونکنے والا نہیں، میں کتا ہوں پر ولیوں کو بھونکنے والا نہیں ہوں، وہ اور ہوتے ہیں، 2 ٹانگوں والے بھی ہوتے ہیں، ہاں جی وہ اور ہے، میں نہیں ولیوں کو بھونکتا۔ اور وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑ گیا، اور اللہ کو یہ بات بڑی پسند آئی۔ اللہ نے فرمایا قلب باسط ذراعہ بالوسیط، اللہ کو یہ ادا پسند آئی کہ اب اللہ اس کتے کا ذکر کرے کہ وہ دونوں ٹانگیں ایسے پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے مالک جنس کا کتا ہے، حلال بھی نہیں ہے، خسیس ہے، قرآن میں اس کی تعریف، کہا جڑا ہوا کس کے ساتھ ہے؟ یار آپ کو سمجھے بات کو ہے جی، جڑا ہوا کس کے ساتھ ہے؟ اور پھر اللہ فرماتے وہ 3 تھے تو چوتھا کتا، وہ 4 تھے تو 5واں، ہر جملے کے ساتھ کتا، ہر جملے کے ساتھ قرآن، قلبن قلبن قلبن۔ میرے مالک اتنا ذکر کتے کا کیوں؟ کہا یاروں سے، میرے یاروں سے جو جڑ گیا، وہ نبی نہیں ہے، وہ ولی ہے، وہ ولی ہے۔ اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ اگر کوئی کتا ولیوں کے در پہ بیٹھ جائے، 309 سال وہ سوتے رہے، ان کی روحانی خوراک تھی، کتے کی خوراک کیا تھی؟ تفسیروں میں ہے کہ وہ ولیوں کے چہرے کو تکتا تھا، اس کی بھوک مر جاتی تھی، وہ ولیوں کے چہرے کو تکتا تھا، اس کی بھوک مر جاتی۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں، تو اب وہ ولیوں کو تکتا تھا، اللہ کو ادا پسند آئی۔ اللہ نے فرمایا قیامت والے دن اس کتے کو حضرت انسان کا لباس پہنا کر جنت میں بھیجوں گا۔ یارو یہ جنس کا کتا ہے، خسیس ہے، حلال بھی نہیں ہے، یہ ولیوں کے در پہ بیٹھ جائے، کتے نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، وہ انسان نہیں ہے، کتا ہے، مگر ولیوں کا در نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جنت میں جائے گا، کتا ولی کا در نہ چھوڑے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اگر انسان ولیوں کے در پہ بیٹھ جائے اس کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے جس کو گمراہ کرتا ہوں میں ولی کے نزدیک جانے دیتا ہوں نہ مرشد کے۔ اب سمجھ میں آئی کہ یہ ولیوں اور مرشد کے پاس جاتے کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم جاتے نہیں، اللہ کہتے ہیں میں جانے نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں ہم جاتے نہیں، اللہ فرماتا ہے جانے نہیں دیتا۔ مالک کیوں؟ گمراہ جو ہے، نہیں سمجھے بات آپ سمجھے نا، میں قرآن کروں میرے حدیث نہیں پڑھی، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، میں جس کو گمراہ کرتا ہوں نہ ولی کے پاس جانے دیتا ہوں نہ۔
اب سمجھ میں آئی کیوں نہیں جاتے، تو جانے نہیں دیتے اور کتا چلا جائے اور بیٹھ جائے اور پکا بیٹھ جائے، پھر کوئی پتھر مارے در نہ چھوڑے، کوئی تانے مارے در نہ چھوڑے، ولیوں کے در پہ بیٹھا جائے۔ اللہ فرماتا ہے حضرت انسان کی صورت میں جنت میں بھیجوں گا، تو یارو پھر خان بھی صحیح کہہ رہا ہے کہ کتا ہو ولی کا در نہ چھوڑے تو جنت میں جائے گا، پھر انسان کسی ولی کے در پہ بیٹھا جائے اس کا عالم کیا ہوگا؟ کہتے تم بیٹھے رہو، تم بیٹھے رہتے ہو ولیوں کے در پہ تکتے رہتے ہو، کیا ملے گا تمہیں؟ میں نے کہا اصحاب کہف کے کتے سے پوچھو اس کو کیا ملا، اس سے پوچھو وہ بیٹھا تو کیا ملا۔ تو یہ اصحاب کہف ہے، ہسٹری میں نے بتا دی، 309 سال یہ سوتے رہے، کتا دیکھتا رہا تکتا رہا، اب یہ ولی ہے، نبی نہیں ہے، ولی ہے، اصحاب کہف ولی ہے۔ کہیں انہوں نے کہیں کبھی خیش ظاہر کی ہوگی کہ امام الانبیاء کا کلمہ پڑھا۔ ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک اجازت دے اصحاب کہف کو کلمہ پڑھاؤں۔ اب وہ ولی یہ نبی، وہ ولی یہ نبیوں کا سردار، وہ ولی یہ امام الانبیاء، وہ ولی یہ سید المرسلین، محبوب آپ نے جائے چل کے کلمہ پڑھانے کے لیے اپنے غلاموں کو بھیج دے۔ حوالہ دے تو حیات الحیوان علامہ دمیری الحرامہ کی تفسیر روح البیان اور بھی کتابوں میں دو کافی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اپنے غلاموں کو بھیجے۔ اب ایک روایت یہ کہ چاروں خلفائے راشدین کو میرے آقا نے کملی پہ بٹھایا، ایک کونے میں حضرت ابوبکر صدیق کو، ایک کونے میں حضرت فاروق اعظم کو، ایک کونے میں حضرت عثمان غنی کو، ایک کونے میں حضرت علی کو۔ ایک روایت میں ہے کہ چوتھے حضرت ابو درداء تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں باتیں موجود ہیں۔ میں نے کہا کوئی دوسری سن لے تو وہ میرے گال پڑ جائے کہ نہیں یہ آپ نے یہ بتایا، کہ ساری سب پہ نظر رکھتا ہوں۔ بہرحال محبوب کے صحابت ہے، محبوب نے کملی پہ بٹھایا اور کملی کو کہا تو اڑ۔ کملی اڑی، یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا جیسے سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑا۔ کہتی عقل نہیں مانتی۔ میں نے کہا جیسے تم حج پہ جاتے ہو جہاز پہ بیٹھتے ہو تم اڑتے ہو، تمہارا جہاز تمہیں ملتان اڑا کے مکے مدینے امریکہ پتہ نہیں کہاں کا پہنچا دیتا ہے، تم اتنی عظمت والے ہو گئے ہو کہ تم اڑ کے پہنچ سکتے ہو، تو پھر امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اس کملی کے صدقے جہاز بنے ہیں۔ سمجھ میں نہیں بات؟ حضرت پیر محفوظ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرتے کہتے ہوئے کملی دیو تو سمجھو کر دو، یعنی ان کو کہتے تھے وہ جو اعتراض کرنے والے کہتے دیکھو محبوب کی کملی اڑا کے لے گئے تو انہوں نہیں سمجھے۔ اب یہ صحابہ چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بھیجا، چاروں صحابہ کو جا کے محبوب کی چادر کملی مبارک اتار کی ہے، اصحاب کہف کی کہف کے دہانے پر گیٹ کے اوپر دروازے پر، اور جیسے یہ صحابہ داخل ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے کتے نے دیکھا، منہ کھولا بھونکنے کے لیے، پہچان لیا یہ صدیق ہے۔ نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ وہ پہچان لیا یہ صدیق ہے، یہ فاروق اعظم ہے، یہ عثمان غنی، یہ مولا علی، یہ حضرت ابو درداء ہے۔ آکے صدیق کی قدم بوسی کرتا، فاروق کی قدم بوسی۔ شیخین کو میں کچھ نہیں کہتا، شیخین کو میں کچھ نہیں کہتا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ بچپن میں بھی ساتھ، یہ بازار میں بھی صدیق ساتھ، یہ غار میں بھی صدیق ساتھ، یہ دیکھ مجھے لگتا ہے یہ بازار میں بھی ساتھ ہوں، وہ نبی کے ساتھ ہوں، میں نہیں بھونکتا ان کو، میں نہیں بھونکتا۔ زندہ ہو گیا صحابہ کہف، دوبارہ اٹھ کے بیٹھ گئے، صحابہ نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے پھر کملی بچھائی، چادر بچھائی، بیٹھ گئے، محبوب کی خدمت میں واپس آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھائے ہو؟ فرمایا جی۔ عرض کی کرنے لگے، فرمانے لگے حضور پڑھائے ہیں، آپ کے حکم سے پڑھا کے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اب قیامت والے دن یہ اصحاب کہف میری زیارت سے مہربان ہے۔ عزیزان محترم، بس آخری جملہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ اپنے آپ کو پہچانیں۔ انبیاء کہتے رہے نبی کا امت ہی بنا دو،
رسول کہتے رہے نبی کا امتی بنا دے، امتیں کہتی رہی نبی کا امتی بنا دے، آخر تمہیں جو چن کے امتی بنایا ہے کوئی بات ہے نا؟ تمہیں جو چن کے بنایا ہے کوئی بات ہے نا؟ آپ سمجھیں، آپ اس بات کو سوچیں۔ میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام جب دنیا میں آئے، رب حب لی امتی، غار میں گئے رب حب لی امتی، بازار میں گئے رب حب لی امتی، امتی 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 امتی، امتی کا معنی ہے میرے، وہ میرے، میرے، وہ میرے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث واقعہ میں اپنی قبر انور کے اندر قیامت تک کہتا رہوں گا امتی امتی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ جب بابا کوئی ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، اس کے کان بجتے ہیں، وہ بیماری نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا شیخ فانی ہے تو یہ جو میری مزار سے آواز ہے رب حب لی امتی، یہ کان سے ٹکرائے گی، وہ کہے گا بج رہے ہیں، ہاتھ رکھ کے درود پڑھا کریں، یہ میری آواز ہوتی ہے، یہ میری آواز ہوتی ہے، یہ کان نہیں بجتے۔ یار نبی مزار میں فرمائے امتی امتی امتی، اب یہ امتی بھی اتنا غیرت نہیں رکھتا یہ کہے یا نبی یا نبی یا نبی، نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ امتی بھی نہ کہے یا نبی یا نبی۔ اور پھر میرے آقا آپ جو امتی امتی اپنی امت کا اتنا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، حکم ملا ہے کہ ذکر کریں، نہیں کوئی حکم نہیں، تو بغیر کسی دلیل کے جب نبی امت کا ذکر نہیں بھولتا، پھر امت نبی کے ذکر کے لیے کیسی دلیل مانگے گی؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ نبی کے ذکر کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا آئے فرمایا امتی امتی، میرے آقا غار میں گئے امتی، بازار میں گئے امتی، بازار میں آج تک فرما رہے امتی امتی امتی۔ میرے آقا کے جو وفادار غلام ہیں، نبی فرماتے رہیں گے امتی امتی، یہ غلام کہتے رہیں گے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، یہ تو تصوف ہو گیا، اگر یہی آپ کو بچ گیا تو کافی ہے۔